پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام ماریا سکودویسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر لڑکے کی 10 سال کی بچی کو پڑھا۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ بھی اس کی طرح مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے ماریا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کر کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکروں کو جمع کیا اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے اور جو کھانا نصیب ہوتا ہے وہ بھی ہمارے گھر سے ہے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ یہ میری بہو کہلانے کے خواہش پال رہی۔ تمام نوکروں نے کہکا لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ ماریا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی۔ وہ توہین کی شدید احساس میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت و شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ 1891 کا دور تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اس میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ برفیلے موسموں میں اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑھ کر لے جاتی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ نقابت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اس کی طرح مفلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اس عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ ماریا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس بھی ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ ماریا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ کیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے سے لوہا پگھالتے رہے۔ انہوں نے تن و تنہا 8 ٹن لوہا پگھالا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کیا۔ یہ 4 سال کی محنت و مشقت نے پوری سائنس کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ہم آج جسے شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ ماریا ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے ماریا کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے کہا، یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی ماریا کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کے مریض میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔